تھوڑا سا دور کر کے بجاتے ہیں پھر آواز آتی ہے. وہی انسان. چلو جی دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ کلرس ہیں. شاباش. واہ بھائی اتنے اچھے کلرس ہیں. کہاں سے لیے؟ چلیے. گندی شاپ کیوں تھی؟ اچھی شاپ سے لیتے. اچھی شاپ سے لیے تھے. کہاں مری سے نہ تھی اگلی سے؟ سوچ رہے ہو بھول گئے ہو؟ اسلام آباد سے تو نہیں لیے کہیں؟ اچھا ٹھیک ہے چلیں. اور کیا کیا لیا ہے؟ کیا لائے ہو؟ ادھر دکھاؤ نا مجھے. یہ کون لایا ہے؟ بیگ. واو کتنا اچھا ہے. یہ بال ہے. تربوز ہے بال ہے. دور سے دکھاؤ ایسے. دور سے. یہ کیا ہے؟ ایک منٹ رکو. تھوڑا سا دور کر کے بجاتے ہیں پھر آواز آتی ہے. بس. اچھا امبریلا بھی ہے. اچھا اور یہ کیا ہے؟ اس کی چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ابھی آپ نے دیکھے میرے بچوں کو پوتا پوتی ماشاءاللہ سے کھیلتے بھی ہیں آپس میں اور لڑتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. اگر ایک کہیں جیسے چلے جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو وہ دوسرا بچہ اداس ہو جاتا ہے. تو یہی زندگی ہے اور بچوں کے ساتھ ہی خوشیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد سے نوازے اور جن کی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھی بھر دے. آمین. اور جن کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دے اور ان کو نیک اور صالح بنائے. آمین. تو یہ تو ناشتہ ہے میری اپنی بنائی ہوئی ویڈیو جو ناشتے کی میں نے بنائی ہے. اور اس کے بعد پھر آج ہم نے ناشتے کے بعد سالن بنایا ہے گوبھی کا. آلو گوبھی. تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی لیکن وائس اوور کرنی ہے اس کے ہمارے اپنے جو خاص پوائنٹس ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں. تو آج ہم دیکھیں گے ذہنی قوت کی ترویج کیسے ہوتی ہے. تو انسانی دماغ پورے جسم میں سب سے حیرت انگیز نازک اور سب سے طاقتور عضو ہے. انسانی جسم میں اس کی اہمیت کی وجہ سے گزشتہ 25 برس میں انسانی دماغ پر بہت زیادہ تحقیقات کی جا چکی ہیں. ان تحقیقات سے معلوم ہوا کہ انسانی دماغ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور اور قابل قدر بنایا ہے اور انسان اس کا بہت کم حصہ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا یہاں ایسے 9 طریقوں کا ذکر ہم کریں گے جن کی مدد سے آپ اپنی برین پاور یعنی دماغ کی
قوت اور صلاحیت کو ایک ہفتے میں کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدگی سے عمل کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو آپ دیکھیں گے پوائنٹس کو۔ پہلی چیز ہم دیکھیں گے نیند کی کمی۔ تو برکلے میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ نیند کی کمی سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم نیند کم لیں، کم سوئیں تو ہماری یادداشت کمزور ہو سکتی ہے، اور یہ کمی کچھ عرصے کے بعد الزائمر کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو برین سیلز ایسے زہریلے مرکبات خارج کرتا ہے جو دماغ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ جو لوگ اکثر نیند پوری نہیں کرتے تو یہ زہریلے مرکبات ان کے دماغ میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور دماغ کی کارکردگی پر خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی نیند پوری کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہے طویل ذہنی دباؤ۔ کسی انسان میں اگر طویل عرصے تک ذہنی دباؤ رہے تو اس کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی سیلف کنٹرول اور یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نیند کی کمی کا شکار جو افراد ہوتے ہیں وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور ایسے افراد اکثر ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر زیادہ تر کاموں پر زیادہ دیر توجہ بھی نہیں دے پاتے، لہٰذا طویل ذہنی دباؤ سے بچنا چاہیے یا اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے نفرت اور حسد۔ برطانوی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ نفرت اور محبت اگرچہ متضاد جذبات ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مخالف جذبات ہیں، لیکن یہ دماغ کے ایک حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو غصہ یا نفرت یہ ججمنٹ اور لاجیکل تھنکنگ والے عناصر کو تحریک دیتا ہے، جبکہ محبت کا احساس اس کی ایکٹیویٹی کو کم کرتا ہے۔ تو ججمنٹ اور لاجیکل تھنکنگ دو ایسے عوامل ہیں جو انسانی تعلقات کو صرف خراب ہی نہیں بلکہ تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ لہٰذا منفی جذبات جیسے نفرت ہے، حسد ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے ڈی ہائیڈریشن۔ انسانی دماغ پانی کی کمی سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کا 80% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ دماغ میں پانی کی صرف 2% کمی سے بھی توجہ اور حاضر دماغی کی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ پانی کی کمی سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا پانی کی کمی سے بچنا چاہیے۔ صرف پانی کی کمی سے اپنے دماغ کو کبھی متاثر نہ ہونے دیں، اور ویسے بھی پانی کی کمی ایک تو دماغ کو متاثر کرتی ہے لیکن جسم کے دوسرے عناصر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز ہے پریگنینسی یعنی حمل۔ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ دوران حمل یعنی پریگنینسی کے دوران دماغ کے ایک اہم حصے گرے میٹر میں، جو اہم حصہ ہے نا گرے میٹر اس کو کہتے ہیں، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سوشل سکلز جو ہے یہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور یوں حاملہ کے لیے دوسروں کو سمجھنا اور ان سے تعلقات بہتر رکھنا مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ تاہم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں ان کے لیے اپنے زیر نمو بچے سے تعلق مضبوط کرنا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یوں ہونے والی ماں اپنے لیے بچے کو ممکنہ خطرات سے زیادہ بچانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حمل کے دوران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مخصوص عرصے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں نا جو پریگنینسی کے دوران ہوتی ہیں جو بعد میں نہیں ہوتی، یعنی چینج ہو جاتی ہے خاتون کی جو ہے نا، یعنی جسمانی کیفیت اس کی جو ہے قوت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، تو چونکہ چینجنگز آتی ہیں نا جسم کے اندر، اسی طرح دماغ میں بھی آتی ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ عرصے کی بات ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چھٹی چیز جو ہم دیکھیں گے نا وہ ہے مٹھاس کی کثرت۔ کھانوں میں مٹھاس کی کثرت، خاص کر سفید شکر یعنی جس کو ہم چینی کہتے ہیں، اس کی کثرت سے یادداشت سمیت سیکھنے کی صلاحیت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔
ایک تو یادداشت، دوسرا سیکھنے کی صلاحیت، کیونکہ زیادہ شکر لینے سے دماغ کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سیکھنے، معلومات محفوظ کرنے اور ان کو فوکس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق شکر کے استعمال سے دماغ میں نیورو کنیکشنز تباہ ہو جاتے ہیں، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ قدرتی مٹھاس میں یہ نقصانات نہیں ہوتے۔ سوڈا ڈرنکس، کینڈیز، فروزن ڈیزرٹس وغیرہ، آئس کریم یا اس طرح کی اور چیزیں جیسے بیبی فوڈز اور ساسز میں موجود انڈسٹریل شوگر دماغ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، لہٰذا اپنے کھانوں میں سفید شکر کا استعمال کم کریں۔ البتہ مچھلی اور اسی طرح نٹس، مچھلی کا تیل آپ استعمال کریں گے تو یہ خطرہ کم ہو سکتا ہے، اور آپ ان کے استعمال سے دماغ کی سست رفتار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ساتویں چیز ہے گھریلو تعلقات جو خراب ہو جاتے ہیں، یعنی خراب گھریلو تعلقات ہم اس کو کہیں گے۔ اچھے گھریلو تعلقات کے انسانی دماغ پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق گھر میں موجود تمام افراد کے آپس کے اچھے تعلقات اور میاں بیوی میں محبت دماغ کے ایسے حصے کو تحریک دیتا ہے جس سے خوف اور ڈپریشن کے احساسات کم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں راحت اور سکون کا احساس بڑھ جاتا ہے، لہٰذا گھر میں اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائیں۔ آٹھویں چیز ہم دیکھیں گے تخلیقی کاموں سے اجتناب۔ تخلیقی کام، خاص کر پینٹنگ کرنے سے دماغ کی کارکردگی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اور عمر بڑھنے کا عمل بھی سست پڑ جاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق سائنسدانوں نے 62 برس سے 70 برس کے لوگوں پر ایک تحقیق کی۔ ان میں سے نصف کو آرٹ اور ہسٹری کے کورسز میں داخلہ دیا گیا، جبکہ نصف کو پینٹنگ سکھائی گئی۔ جن لوگوں نے پینٹنگ کی کلاسز لی تھیں ان کی زندگی پر بہت گہرے مثبت اثرات دیکھنے کو ملے، لہٰذا آپ بھی اپنی سرگرمیوں میں کسی تخلیقی یا کریٹیو کام کو ضرور شامل کریں۔ اس طرح آپ کی عمر کے جو بڑھنے کا تسلسل ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، یعنی سست ہو جائے گا، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ تیزی سے کام کرنے لگے گا۔ 9ویں چیز جو ہے وہ ہے کتاب سے دوری۔ آکسفورڈ کے سائنسدانوں کے مطابق کتاب پڑھنے کا عمل، یعنی کتاب کا مطالعہ، دماغ کے ایسے حصوں کو بھی متحرک کرتا ہے جو دیگر کاموں کے دوران مددگار ہوتے ہیں۔ دوران مطالعہ خون دماغ کے ان حصوں میں زیادہ جاتا ہے جو توجہ اور سوچ بچار کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ٹی وی دیکھنے یا کمپیوٹر گیم کھیلنے کے دوران بھی ہمارا دماغ مصروف رہتا ہے، لیکن اس دوران دماغ کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوتا جو کتاب کے مطالعے کے دوران اسے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا کتاب کے مطالعے کو اپنی زندگی کے لازمی کاموں میں شامل کریں، اس طرح ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ابھی ہم نے 9 پوائنٹ دیکھے ہیں جس سے ہمارے ذہن کی قوت کی ترویج ہوتی ہے۔ تو چونکہ انسانی دماغ نا پورے جسم میں سب سے حیرت انگیز بھی ہے، نازک بھی ہے اور سب سے طاقتور عضو ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ پوائنٹس جو ہیں بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ویسے آپ جانتے بھی ہوں گے لیکن تھوڑا سا معلومات میں ہماری اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی، پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیں گے تو اچھا ہوگا، مجھے بھی اچھا لگے گا اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو میرا گلا جیسے ہے کہ تھوڑا آواز بیٹھ گئی تھی گلے کی، آج کچھ بہتر ہے، آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا جب آپ سن رہے ہوں گے۔ آپ بھی سب دعا کریے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں جب اپنے لیے کریں تو شامل کر لیا کریں۔ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔